अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर होती है। लेकिन ये सिर्फ मुलाकात नहीं होती है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी टॉपिक्स होते हैं, बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं निकाल के लेकर आती हूँ। हमारे जो रिपोर्टर्स यहाँ पर आते हैं वो मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से जब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ बात नहीं होती, ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आवाज़ जो उठाई जाती है वो आला हुक्काम तक पहुंचाई जाती है और बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद भी करवाया जाता है। और जब तक बात नहीं सुनी जाती तब तक उस पर प्रोग्राम जो है वो मैं जारी रखती हूँ, और जब ये सुनवाई हो जाती है उसके बाद आला हुकाम का शुक्रिया अदा करके हम जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम की निशानदेही कर देते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं बताते या उसको हल करने की तरफ नहीं जाते। लेकिन कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से कोशिश होती है कि वो सॉलिड बात की जाए, वो टॉपिक्स जो है वो लिए जाएं जिनको हम हल करवाने की सलाहियत भी रखते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का निज़ाम जिन महकमों पर चल रहा है और उन महकमों की बेज़ाब्तगियाँ दिखाने के लिए ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में सुबह सुबह मैं पेश करती हूँ। और कोशिश यही होती है कि तनकीद बराए इस्लाह की जाए, तनकीद बराए तनकीद ना की जाए, क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है। इसके साथ ही आज जनाब वासा की बात कर लेते हैं। वासा एक बहुत बड़ा ज़ाहिर महकमा है। आपको पता है कि साफ़ पानी पीने के मसाइल, अगर जो है वो आपके ट्यूबवेल ना चलें तो वासा की तरफ से जो है वो पानी की फराहमी अगर यकीनी ना बनाई जाए तो लोगों को पानी की कमी हो सकती है, घरों में आपके पानी नहीं आएगा, और अगर पानी ना हो तो ज़िंदगी आधी मफलूज होकर रह जाती है। और जिस तरह आपको पता है कि खुश्की के साथ साथ जो है वो पानी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन वासा ने इस पर अपनी कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालिया निशान उठाए हैं। एक तो पीने का साफ़ पानी जो है वो लोगों को मुयस्सर नहीं है, जगह जगह लोग एहतजाज करते नज़र आते हैं। अंदरूनी शहर लाहौर की बात अगर कर लें तो वहाँ तो बिल्कुल आपको साफ़ पीने का पानी नज़र ही नहीं आएगा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हैं और वासा की तरफ से कहा यह जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट सब अच्छा की देता कौन है? और हमारे पास जो ये रिपोर्ट आती है जब हम दिखाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हम अर्ज़ करते हैं तो फिर आपको शिकायत होती है। लेकिन हम ये अर्ज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम आम आवाज़ बनते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, इसीलिए ये आवाज़ आप तक पहुंचती है। वासा की कारकर्दगी पर साफ़ पानी ना मिलने की वजह से क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वासा की ये कारकर्दगी कितने अरसे से जारी है, इस तमाम चीज़ों पर जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर कामरान अली साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। वासा इंतजामिया के साफ पानी की फराहमी के दावे हवा हो गए। लाहौर में 78% इलाके साफ पीने के पानी से महरूम। अवाम का कहना है कि 20 साल से वासा का पानी पीने के काबिल नहीं हो सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत पीने के साफ पानी के हसूल के लिए दरबदर ख्वार होने लगे। वासा इंतजामिया को अगर शिकायत दर्ज करवाई जाए तो अमला के कान पर जू तक नहीं रेंगती। लाहौर के पोश इलाकों में जौहर टाउन, इकबाल टाउन, सब्जाजार, ठोकर न्याज बेग से मुल्का आबादियां पीने के साफ पानी से महरूम। दूसरी जानिब 2 नंबर मिलियन वाटर माफिया सरगर्म। वाटर कंपनियों ने मुख्तलिफ नाम रखकर लाहौरियों को लूटने का सिलसिला जारी। लाहौर में अस्पतालों को मेरा सिर्फ नाकिस पानी के इस्तेमाल से है, मगर डॉक्टर भी ये बात बताने से कासिर हैं। एक तरफ वासा इंतजामिया रिकवरी के बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर दूसरी जानिब आवाम को जंग आलूद और गटरों से मिक्स पानी के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सियासतदान अपने अपने टाउन्स में सियासत चमका रहे हैं, मगर किसी ने आज तक साफ पानी पर काम नहीं किया। आवाम वासा को शिकायत करके हार मान चुकी है और अब लाहौरिये साफ पानी के लिए अपनी मदद आप शुरू कर दी है। कोई पानी खरीद रहा है तो कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की लाइन में लगा हुआ है। सरकारी अफसरान सियासी अकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं और सियासी शख्सियात सरकारी सहूलियात लेकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। देखा नाजरीन आपने कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि बाकायदा तौर पर दिए गए हैं, लगाए गए हैं, या तो वासा के पास मौजूद ना हो और वासा को ये हो कि हमारे पास तो भी कोई फिल्ट्रेशन प्लांट ही नहीं है। हालत देखें कि उनकी क्या हो चुकी है। ऐसे लगता है कि किसी मस्जिद के बाहर को बहुत सदियों पुराने जो है वो नलके लगे हुए हैं जिनके अंदर जो है वो गंदा पानी आ रहा है। और अगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट का हाल है तो फिर आप क्या कहेंगे? और ये इतना बड़ा सवालिया निशान है कि जिसपे वासा मुलाजमीन जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी बेज़ाब्तगियाँ दिखाते हैं और हमारी बेज़ाब्तगियों को सामने लेकर आते हैं। राफिया हैदर साहिबा के बारे में हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर की, उनकी कारकर्दगी को बार बार यहाँ पर दिखाया और अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं कि ऐसे अफसरान जो काम नहीं करना चाहते थे, हमारी आवाज़ बुलंद हुई, आला हुकाम तक पहुँची और अब वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। और ऐसे बहुत सारे अफसरान जो नाअहल है या जो काम नहीं करना चाहते हैं, जिनको काम करने का शौक़ नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने का शौक़ है, उनको कोई इख्तियार नहीं कि वो गरीब आवाम के टैक्स से जो है वो अपनी सैलरीज़ लें, पेट्रोल लें, ये सारे लवाजमात लें और हम पर ही जो है वो तैनात किए जाएं और हमें ही जो है वो तकलीफ़
फराहम करें, तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। जो इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है वो जब तक अपना काम नहीं करेगा तब तक कोहिनूर न्यूज़ का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में ये आवाज़ बुलंद की जाती रहेगी। अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कामरान अली साहब, और मैं इनको हमेशा से ये कहती हूँ कि ये बड़े दबंग अंदाज से जो है वो अगले बंदे के साथ बातचीत करते हैं, और अच्छी बात भी है। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो कामरान साहब से पूछते हैं कि ये पीने का साफ़ पानी 75 साल हो गए यहाँ आवाम को, लेकिन आज तक मुयस्सर नहीं आया, तो क्या आने वाले कल में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये पीने का साफ़ पानी जो है वो लोगों को फराहम करेंगे? लोग जगह जगह एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे कामरान साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने जो बार बार आम आदमी की लिए जो आवाज़ उठाई और बार बार हमने कारकर्दगी के ऊपर और LWMC की जो 2 करोड़ की मट्टी थी उसको गायब करने के ऊपर आलाइशों के हवाले से और इनके जो अवेयरनेस कैंप्स थे उनके हवाले से गाहे बगाहे हम आवाम को आगाही देते रहे, जिस पर अदारों ने जो एक्शन लिया और राफ़े अदर को जो है वो तब्दील कर दिया गया। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम बिल्कुल यही चाहते हैं, हम तनकीद उस पर ही करते हैं जो काम नहीं करता, और हम चाहते भी ये हैं कि काम करने वाले अगर हमारे हमें जो काम करने वाले अफसरान बैठे हो हम उनकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल जी, हम कदर करते हैं, एहतराम करते हैं उन ईमानदार अफसरान का, उस अमले का, उस सीवर मैन का, उस स्वीपर का, उस सेंट्री वर्कर का हम एहतराम करते हैं जो अपने घर में हक हलाल के पैसे कमा के लेके जाता है। हम बाकी उसकी कदर करते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। अब हम आ जाते हैं ज़रा वासा की जानिब और आपको बताएं कि वासा के इस वक्त जो है वो क्या हालात व वाक़ियात चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सब्ज़ाज़ार का जो इलाका है, गुलशन रावी का जो इलाका है, यहाँ पर पिछले 20 साल से किसी ने अपने घर का नल खोल के एक गिलास पानी का नहीं पिया, क्योंकि वो पीने के काबिल नहीं है। इस पे मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई हुई है, इसमें मैंने पूरी वर्किंग की है, वहाँ पर जाके मैंने लोगों से मिला हूँ, और वो हल्का भी जो है वो नहायत एक ऐसी सूबाई शख्सियत का है, मियाँ असलम इकबाल का, जो कि अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। हमने पहले भी उनके अपने प्रोग्राम में जो है वो जिक्र किया कि मियाँ असलम इकबाल जो है वो बड़े एक्टिव हैं और बड़े लोगों के मसाइल जो हैं वो हल भी करते हैं। यही वजह है कि उनको वज़ीर हाउसिंग का जो है वो अब कलमदान दिया गया है। मगर मामला अगर बात करें तो लोगों ने वहाँ पर जो उस इलाके के रहने वाले थे उन्होंने बताया कि जी वो जब इलेक्शन थे तो उस वक्त ही हमने उनका चेहरा देखा था। तो एक तो बुजुर्ग थे, मोहम्मद, 65 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी खुशी की बात है कि मियाँ असलम इकबाल ने मेरे साथ हाथ मिलाया। तो वो हाथ तो मिला लिया आपने, उसके बाद वो चले भी गए, मगर कोई उनका दरवाज़ा खटखटा कर ये नहीं आके पूछता कि आपके घर में जो पानी है वो साफ़ आ रहा है या वो गंदा आ रहा है। अब लोगों ने वहाँ पर हमें ये भी बताया कि हम इतने परेशान हैं कि जंगालूद और गटरों का पानी आता है, हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कपड़े हमारे जो धुले हुए हैं ये साफ़ हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, क्या ये साफ़ हैं कपड़े हमारे? तो लोग इस कदर वो परेशान हैं और तज़ब्ज़ब का शिकार हैं इस वजह से कि हमारे कपड़े साफ़ हैं, क्या हमारे बर्तन साफ़ हैं, क्या हम जो घर में मतलब अगर आपको इस मुल्क में अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो आपको पैसे पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। और गरीब आदमी अगर चाहे कि वो सुकून से यहाँ पे सांस ले ले तो उसका सांस तक बंद करने की जो है वो प्रैक्टिस वासा ने शुरू की हुई है कि पानी भी उनको साफ ना। बात ये है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो निज़ाम है ना वो सारा चल रहा है दिहाड़ी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूं, इसमें सूरत हाल ये होती है कि ये सारा निज़ाम दिहाड़ी बनाने के लिए ना हमारे जो अफसरान हैं सरकारी वो माहौल ऐसा बना देते हैं कि फिर दिहाड़ी लगती है, फिर काम निकलता है। अगर वो माहौल ना बनाए तो वो काम नहीं निकलता। पीने का पानी भी यहाँ खरीद के लोग पी रहे हैं, बहुत ज़ाहिरी बात है, फिर वो दिहाड़ी पर मैं आप उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा वो देखें, वासा इंतज़ामिया पाकिस्तान हिंदुस्तान के बाद से जब क़याम में आई, वासा ने जब काम शुरू करना किया, मामलात को आगे लेके चले, तो जब ये सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई की लाइन डालते हैं तो ये साथ साथ क्यों डाल देते हैं? ये इन्होंने क्यों डाली साथ साथ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बनती नहीं है, ये डाल दी इन्होंने साथ साथ। अच्छा वो जब साथ साथ डल गई तो अब वो अगर कोई भी लीक हुई, मतलब अगर पाइप लीक हो गया आपका पीने वाला और वो गटरों का पानी आपके घर में आएगा, गटरों का पानी आपके घर में जब आएगा तो वो तो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद लोग कंप्लेंट्स करेंगे, फिर वो उन मुतलका अफसरान के पास, मुतलका जो अफसर वहाँ पर सीट पर एक्सीएन एसडीओ डायरेक्टर बैठा होगा वो लोगों की कंप्लेंट्स नोट करना शुरू कर देगा। फिर वो अपने जो एमडी साहब है उनको बताएगा सर इस इलाके में प्रेशर है, लोगों के घरों में गटरों का पानी आ रहा है, क्या करें? फिर आपको पता है हमारे मुल्क का जो निज़ाम है सारा वो सियासी फंड के ऊपर चलता है। अगर उस हल्के में जो भी बंदा होगा वो इलेक्शन जीता होगा तो वो पैसे आएंगे तो फिर तरक्याती काम होगा, जब तरक्याती काम होंगे फिर कमीशन मिलेगी। तो ये सारा जो आवाम की जानों के साथ जो खेला जा रहा है ना, तो होते नहीं ना, यही तो अलमिया है। मैं थोड़ा बता दूं, ये सारा जो चक्कर चल रहा है ना ये कमीशन के लिए चल रहा है। और इसी की वजह से आप अंदाजा करें कि जितने हमारे हॉस्पिटल्स में मरीज पड़े हुए हैं बीमार बेचारे, वो पेट की पानी की वजह से बीमार हुए हैं। किसी को मैदे का प्रॉब्लम बन गया है, किसी को मैदे में अल्सर हो गया, उसने पानी वो गंदा गटर वाला पिया और वो बीमार हो गया। अच्छा पता ही नहीं चलता। देखें आप एक जो पानी
ڈاکٹر بھی ہمارے یہ بات بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ پانی جو ہے وہ استعمال کریں, فلٹریشن پلانٹ کا استعمال کریں یا کسی اچھی کمپنی کا پانی استعمال کریں. دیکھیں کمپنیوں کو تو کھلی چھوٹ مل گئی ہے نا اس وقت, وہ آپ کے ساتھ جو وہ بھی تو کون سا آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی شیورٹی ہے یا کوئی لائسنس ہے کہ یہ جو آپ کو پانی پہنچایا جا رہا ہے وہ صاف ستھرا ہے. آپ فوٹیجز میں دیکھ رہی ہوں گی بات ہے, گلی محلے میں یہ جو پلانٹ چل رہے ہیں یہ گلی محلوں میں چل رہے ہیں, اپنی مرضی سے آپ لگائیں پلانٹ اور واسا کے ساتھ آپ طے کر لیں کہ جتنے پیسے آپ کو مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ یہ پلانٹ لگا دیتے ہیں. کئی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں, یہ بالکل لوگوں نے مخیر حضرات جو ہیں انہوں نے یہ پلانٹس جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں. مگر یہ کام تو واسا انتظامیہ کا نا, جو آئے دن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 10 کروڑ روپے کی ریکوری جو ہے وہ اس مہینے زیادہ کر لی, ہم نے 20 کروڑ کی ریکوری. بھائی جان ریکوری تو آپ نے کر لی ہے مگر صاف پانی بھی تو لوگوں کو دیں پینے کا. آپ بل تو آپ ٹائم پہ بھیج رہے ہیں, بل لوگ پے بھی کر رہے ہیں لائنوں میں لگ کے, لیکن صاف پانی نہ پھر کہیں آپ پھر یہ کہا کریں کہ ہم پانی دیتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے, برتن دھونے, وہ بھی ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صاف ہے یا گندا ہے, یا پھر کھلا اعلان کر دیں بلوں کے اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے اب واضح طور پہ جی ہم صاف پانی کے لیے یہ کر رہے ہیں, صاف پانی کے لیے آپ پاک اتھارٹی بھی انہوں نے بنائی, وہ سابقہ گورنر چودھری محمد سرور صاحب نے یہ جو کیا تھا وہ تو چلے گئے ہیں, وہ روح پوش ہیں, وہ تو پتہ نہیں کدھر ہیں. وہ کمپنی جو ہے اس نے لاہور کو چھوڑ دیا اور وہ جناب کو بھی شمالی جو ہے وہ علاقوں میں جنوبی پنجاب میں جا کے تو وہاں پر وہ ہاتھ میں جو مینول پمپس ہیں وہ لگا کے وہاں پر پانی پرووائڈ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ جو لاہوریے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں اور یہ سارا بل آپ کو پے کرتے ہیں جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, ان کو کس نے صاف پانی دینا ہے؟ کامران صاحب کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ خاموش رہتے ہیں نا لوگوں کی زیادتیوں پر, تب لوگ آپ پہ ظلم کی انتہا ڈھا دیتے ہیں. اور علامہ اقبال نے اس وقت جو سوئی ہوئی قوم کو جگایا تھا نا اپنی شاعری کے ذریعے, وہ ایسے نہیں جگایا تھا, انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کو جگانا پڑتا ہے, اور مسلمان ایک ایسی قوم ہے اگر جاگ جائیں تو پھر ان کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہم پاکستانی سارے سو رہے ہیں. اپنے پروگرام میں بار بار عوام کو جگانے کی جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ افسران جو ہیں وہ سیاستدانوں کو صبح صبح جو اتنی آواز ہماری جو ہے وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ اونچا کر دیں, فل ٹائم جو ہے وہ چلا دیں کہ جہاں جہاں تک جو لوگ سو رہے ہیں ان کے کانوں تک جو ہے وہ یہ آواز پہنچے کہ واسا انتظامیہ جو ہے وہ کوئی ہوش کے ناخون لے کہ آپ صاف پینے کا پانی میسر نہیں کر سک رہے, آپ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ نہیں مہیا کر پا رہے, تو آپ کیا جو ہے وہ واسا کو جلائیں گے. اور آپ کہتے ہیں اتنی ریکوری ہو گئی, اتنے جب یہ سروے کیا مختلف لوگوں سے بات کی تو کسی نے کہا جی میں نے تو 15 سال سے اپنے گھر میں گلاس پانی کا بھر کے نہیں پیا. ایک محمد شخص تھا اس نے کہا میں نے 20 سال سے اپنے گھر کا نل کھول کے گلاس بھر کے پانی کا نہیں پیا. میں نے ان کو پوچھا پھر کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم فلٹریشن پلانٹ ایک مخیر حضرات انہوں نے لگایا ہوا ہے, نہیں تو پھر ہمارے علاقے میں جو کمپنی کا جو ہے کس طرح بچوں کی وہ کرولنگ ٹرالی ہوتی ہے اس میں رکھ کے پانی بھر بھر کے جو اپنے گھر میں لا رہے ہوتے ہیں کہ جو مخیر حضرات جس طرح صبح بچوں کو اسکول چھوڑنا ہر بندے کی روٹین ہے, ایک عام آدمی کی روٹین ہے اسکول بچوں کو چھوڑنا, اسی طرح پانی بھرنے کی بھی ان کی روٹین ہے. بل واسا والے لے جاتے ہیں, پانی بھرنے کے لیے عوام بیچاری لائنوں میں لگی ہوئی ہے. یا تو پھر آپ بل بھیجنے بند کر دیں. ایک آپ اذیت بھی اٹھائیں, دوسرا آپ پے بھی کریں, کیسی بات ہے؟ پے کرنے کے بعد تو بندہ کہتا ہے کہ چلو مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے. آپ یہ دیکھیں سوسائٹیز میں, آپ دیکھیں سوسائٹیز والے اگر پیسے لیتے ہیں, سوسائٹیز والے اگر پیسے چارج کرتے ہیں تو وہ واضح بتاتے ہیں کہ اس پانی کو آپ گھریلو استعمال کے لیے استعمال کریں, لیکن اس میں زنگ نہیں ہوتا, اس میں گٹر کا پانی تو نہیں ہوتا جو سوسائٹیز میں استعمال ہو رہا ہے. وہ آپ دیکھیں پانی آپ نہ پیئیں, سوسائٹیز والے ایکسٹرا وہ لے رہے ہیں پیسے آپ سے, لیکن وہ آپ کو یہ گٹر کا پانی تو نہیں دے رہے نا, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں پانی لے لیں, پانی جو ہے وہ نہائیں اور کپڑے دھوئیں, برتن دھوئیں, جو مرضی کریں, لیکن اس کو کھانے کے لیے استعمال نہ کریں. واسا اپنے بل پہ کیوں نہیں لکھتا؟ واسا کو چاہیے اپنے بلوں پہ لکھ دے کہ یہ جو ہمارے پوش علاقے ہیں جس میں اقبال ٹاؤن بھی ہے, جوہر ٹاؤن بھی ہے, سبزہ زار بھی ہے, سمنا آباد بھی ہے, میاں اسلم اقبال صاحب کا حلقہ بھی ہے, یہ بل کے اوپر لکھ دیں کہ یہ پانی جو ہے وہ آپ پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, یہ مینشن کر دیں, اس کے اوپر لکھ دیں. یہ کیوں نہیں لکھتے؟ اچھا نہیں لکھتے تو لوگ پی لیتے ہیں, پی لیتے ہیں تو اسپتالوں میں رش لگا ہوا ہے, لوگ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں. اس کی ذمہ داری واسا کی ہے. ڈاکٹرز بیچارے تنگ آ چکے ہیں, اس قدر پیٹ کی بیماریاں بچوں میں, بزرگوں میں, بڑوں میں, صرف صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے ہماری عوام کو. جس اور یہ ہمارا جو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ مافیا جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے, مافیا نے ہر جگہ پہ پنجے گاڑ لیے ہیں. کوئی بندہ یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں. ہم نے ہمیشہ کوہ نور نیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو آگاہی دی ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ میں ابھی بھی کہوں گا خدارا آپ لوگوں جو واسا کا پانی استعمال کرتے ہیں گھروں میں یہ بند کر دیں استعمال کرنا. یہ پائپ جو لائنز لگی ہوئی ہیں یہ 50 سال پرانی ہیں. اگر کسی کے گھر میں گٹر کا پانی نہیں بھی آ رہا تو وہ پھر بھی پانی پینے کے قابل نہیں ہے. ان کے جو ٹیوبلز ہیں ان کی آپ حالت جا کے دیکھیں کتنے سالوں پرانے ہیں. ان کے جو بور ہیں کئی جگہوں پہ بور بیٹھ گئے ہیں, کئی جگہوں پہ مشینری خراب ہے, زنگ آلود ہے, اور جو پائپ لائنز 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سے وہ ٹیوبل چل کے جب پانی آپ کے گھر میں پہنچتا ہے تو کیا وہ پینے کے قابل ہوگا؟ 50 سال پرانی
پرانی وہ پائپ لائنز پڑی ہوئی ہیں, یا تو وہ لائنز چینج کریں یا بل پہ لکھ دیں. میرا ایم ڈی واسا کو واضح پیغام ہے, آپ نے بہت بڑی بات کی ہے, بل پہ لکھ دیں. اور دوسرے یہ کہ جو نلکے سے پانی کھانے پینے, آٹا گوندنے کے لیے, چائے بنانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں نا, کہ آپ نے اپنا نل کھولا اور فوری طور پر ڈائریکٹ جو ہے وہ چائے کے لیے پانی لے لیا اور آپ نے اس سے آٹا گوند لیا, یہ انتہائی ناقص ہے. آپ کو نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی ٹینکی میں یا ویسے جو آپ کو پانی آ رہا ہے اس میں کوئی زنگ ہے یا کوئی. ڈاکٹر نبیہہ, ہمارا آج کا جو پروگرام تھا اس کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی صحت کے اوپر بات کر سکیں, ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں, آپ لوگ آئے دن بلڈ پریشر, شوگر اور دیگر بیماریوں میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو گھر میں استعمال کرنے والا پانی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم کلورین ملا رہے ہیں پانی میں, کلورین جو ہے وہ بیکٹیریاز کو, جرمز کو مار دیتی ہے نا, ان کی صحت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی ان کا جو ہے وہ صاف ہے. بالکل ایسے آپ خوراک کے ساتھ ساتھ جب صاف پانی پیئیں گے نا تو آپ کی پرسنالٹی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ صاف پانی پینے والے ہیں. ڈاکٹر نبیہہ کہ ایک غریب آدمی جس کے 5-6 بچے ہیں, بہت مشکل ہے, اور وہ نلکے سے اپنے بچوں کو بھر کے وہ پانی وہ پلا دیتا ہے, وہ بیمار ہے, وہ بچوں کی زندگی کے ساتھ کیسے, وہ اس کو پتا بھی نہیں ہے وہ کیسے زہر اپنے بچوں کو پلا رہا ہے اپنے ہاتھ سے. وہ اپنی مسز کو کہہ رہا جاؤ جی نلکے سے اپنے گھر سے پانی کولر بھر لیا, سارا دن وہ پی رہے ہیں. وہ کتنا ظلم ہے یہ دیکھیں آپ. اب یہ دیکھیں اس میں کتنا لمحہ فکری ہے کہ یہ کوئی کبھی انہوں نے کمپین نہیں کی واسا نے اس کے اوپر, کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی. یہ بات کریں گے جی پانی بچائیں, ایسے کریں, وہ نیٹ میٹرنگ آ رہی ہے, واٹر میٹر لگا رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ ڈسلٹنگ کے لیے ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم جو ہے وہ پانی کو سیو کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, ہم اس کو پانی کو صاف کر کے پودوں کو دیں گے, ہم نہری پانی کو استعمال میں لائیں گے. مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ اپنے بچوں کو واسا کا پانی نہ پلائیں, یہ بات کیوں نہیں وہ کرتے. یا تو پھر اپنی جو لیبز ہیں وہ پسماندہ علاقوں میں بھی بھیجیں, وہ جا کے ٹیسٹ کریں وہاں پر کہ پانی صاف ہے پینے, یا اپنے بچوں کو بھی وہ پانی پلا دیں. اپنے بچوں کو کیوں نہیں وہ پانی پلاتے. یہ ہر جدید چیز سے مالا مال ہے. ہمارے پاکستان میں ہر وہ چیز ہے جو کسی ترقی یافتہ ممالک میں ہونی چاہیے, ہمیں استعمال کرنے کی سینس نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو جو ہمیں دی جاتی ہیں ان کو خراب کر کے ڈال دیتے ہیں. واسا کی بہت سی ایسی جدید گاڑیاں, جدید ٹیکنالوجی بالکل خراب پڑی ہے کیونکہ ان کو آپریٹ کرنا نہیں آتا. بالکل ایسی ہے, ان کے پاس آپریٹرز نہیں ہیں. آپریٹرز اگر وہ پیسے تو ان کے جتنے بھی نمائندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, یہ الیکٹرانک ٹیوب ویل نہیں چلا سکتے. زیادہ تر کی جو ڈگری ہیں وہ بھی آپ اللہ ہی حافظ ہے ان کا, میں اس پہ کیا بات, صدیوں پرانے جو ہے وہ انہوں نے کون سے زمانے کے انکلز رکھے ہوئے ہیں جو کام ہی نہیں کرنا چاہتے بالکل بھی, اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بتا دوں, مطلب جو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے کام نہیں ہوگا وہ خود ہی چاہے ریٹائر ہو جائے. میں اس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان, جن کا جو آج کل بھی بیانیہ بڑا عروج پر ہے, لوگوں کو میں بہت مقبولیت ان کو حاصل ہے, وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہوں کچھ بھی کریں لیکن لوگ عمران خان کو سنتے ہیں ان کی بات پہ. اگر ان کی حکومت میں, ان کے دور میں ان کے نمائندے لوگوں کو سہولیات مہیا نہیں کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا جو بیانیہ ہے یہ وہ اپنے ہاتھوں سے دم توڑ رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب کی بات سنی جاتی ہے, سب لوگ اپنی بات سنا کے ٹیلی ویژن سے جو ہے وہ آف کرتے ہیں. یہ جس دن میڈیا نے باتیں سنانی بند کر دی نا سب کی, اس دن کوئی نہیں سننے والا ہوگا. ایسے ہی یہ میڈیا کی مہربانی ہے جس نے بڑے بڑے سیاستدان بنا دیے, یہ میڈیا کی مہربانی ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ عوام پہ مہربانی فرمائیں. بالکل ایسے ہی ہے, یہ ووٹ کے بعد جیتنے کے بعد تلاشے گمشدہ ہو جاتے ہیں, بعد میں اس حلقے میں جاتے نہیں ہیں. یہ میڈیا کے جو مائکس ہیں نا, یہ صرف مائک نہیں ہیں, یہ میڈیا کے جو کیمرے ہیں, یہ ہمارے جو کیمرہ مینز ہیں, جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ اینکر سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک اینکر پریزنٹ کر رہا ہے. ایک اینکر جو ہے وہ بہت بڑی توپ ہے یا چیز ہے. آپ کو نہیں پتا جو بیک ہینڈ پہ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اصل پاورز ان کی ہوتی ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح واسا کی جو کارکردگی ہے, اس میں جو پیچھے بڑے پیمانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, لیول پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کی کارکردگی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر نبیہہ کہ جب اتنے کام والے بندے اور اتنا نعرہ لگانے والے میرٹ کے لوگ اور ان کی حکومت بھی ہو اور عوام کو صاف ستھرا پانی نہ مل سکے, یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے. اور دیکھیں میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ ایک اویئرنیس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا را آپ واسا کے اوپر نہ رہیں, آپ اپنے گھر کا نلکا کھول کے پانی نہ بھر کے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی کوئی نئی سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے, کوئی نیا سی ایم آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے, تو کیا ان کے سامنے یہ ساری باتیں نہیں رکھی جاتی کہ کس قدر بے ضابطگیاں ہیں پاکستان کے, یہ جو محکمے کام کر رہے ہیں اس میں لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں, ان کو ہٹایا کیوں نہیں جاتا؟ بات یہ ہے ڈاکٹر نبیہہ کے معاملہ تو سب پتہ ہوتے ہیں. جب تک ہم چیختے نہیں ہیں, جب تک ہم بتاتے نہیں, جب تک ہم یہاں پر جو نشاندہی نہیں کرتے کسی چیز کی, تب تک جو ہے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں کون سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر نبیہہ معاملہ تو سب پتہ ہوتے ہیں,
جانتے بھی ہیں سب معاملات کو, یہ ان کو پتا کہاں پہ کیا وائلیشن ہو رہی ہیں, لیکن توجہ کی بات ہے نا, جب آپ نے یہ سوچ لینا نا کہ عوام کو آپ نے سہولیات دینی ہے تو پھر آپ عوام کو سہولیات ہی دیں گے. جب آپ سوچ لیں گے نا کہ آپ نے مال بنانا ہے, آپ نے مال بنانا ہے, تو پھر آپ نے مال ہی بنانا ہے, پھر آپ نے عوام کے لیے کام نہیں کرنا. ہر شخص اپنی جب تک پوری نہیں کرے گا تب تک یہ ملک اسی طرح جو ہے وہ رہے گا, یہاں سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نا کسی کا راستہ روک کے کھڑا ہوتا ہے تو یقین کریں وہ بھی وہیں کھڑا ہے, جس کا راستہ روک کے آپ کھڑے ہو تو آپ بھی تو وہیں کھڑے ہو, آپ بھی نہیں آگے بڑھ پا رہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن افسران کی جو توجہ ہے نا وہ ہے آج کل, میں تھوڑا بتا دوں, ایم ڈی واسا غفران احمد کی جو توجہ ہے نا وہ ہے لوگوں کو, اپنے ملازمین ایس ڈی او ایکسینز کو نوازنے کے اوپر ہے. ان کو چاہیے وہ اپنا بیان جاری کرے, وہ بتائیں ہمیں, ہمارے ساتھ آن کال آ جائیں, ہمارے پروگرام میں آئے, بتائیں کہ کیا یہ پانی پینے کے قابل ہے. اگر ہے قابل تو آپ بھی اپنے بچوں کو پلائیں, ہمارے سامنے ہمیں بھی پتہ چلے آپ نے پانی پلا دیا. صحیح بات, کیونکہ ہمارے بچے نہیں ہیں, آپ کے بچے علیحدہ سے ہیں, آپ بھی پاکستانی شہری ہیں, ہم بھی پاکستانی شہری ہیں. سب سے بڑا المیہ یہاں کا یہ ہے کہ یہاں کی عوام پیسے دے کے پانی پینے پر مجبور ہیں, اور وہ بھی کوئی شیورٹی نہیں کہ جو پانی ہم پیسے دے کر لیتے ہیں, بوتلیں خریدتے ہیں, وہ صاف ہے یا نہیں. تو یہ واسا کی کارکردگی یہاں سے بہت صاف نظر آ رہی ہے. مجھے کسی قسم کی جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ یہاں پر اس میں سننی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے سنائیں گے اس میں 100 چیزیں یہ اپنی نکال لیں گے اپنی طرف کی. ہم جو آپ کو اتھینٹک چیز دکھا رہے ہیں, ریئلٹی بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں. ایم ڈی صاحب اپنی گاڑی پہ ہمارے ساتھ چلیں اور علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں, ہر علاقے میں سے انہوں نے ایک گلاس پانی کا بھر کے پینا ہے. بلکہ ایم ڈی واسا صاحب کو بزرگ ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں نا ایم ڈی صاحب, تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ خود چلیں, کوہ نور کی ٹیم چلتی ہے, آپ ان علاقوں کا وزٹ کریں جہاں کی نشاندہی ہم کرواتے ہیں, آپ وہاں پہ پینے کا صاف پانی میسر کریں, آپ میسر کریں, میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. اس میں ہم اور فیور دے دیتے ہیں ڈاکٹر جی, میں آپ کی بات کو تھوڑا اور فیور دے دیتا ہوں. علاقہ بھی ان کی مرضی کا, چلیں ہم کرتے نہیں ہیں, علاقہ بھی ان کی مرضی کا نہیں, علاقہ ان کی مرضی کا نہیں, ان کی مرضی کا علاقہ, لیکن وہ نلکے سے پانی پیئیں گے. علاقہ ہماری مرضی کا, دیکھیں پاکستان, جہاں پر ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, انہوں نے کچھ نہیں کیا, آپ میری بات کو سمجھیں, انہوں نے صرف وہ سیوریج کے پائپ ڈالے ہیں, کچھ جگہ پہ پائپ لائن تبدیل کر دی ہیں, لیکن ٹیوبلز وہی چل رہے ہیں, پائپ لائنز وہی آ رہی ہیں پرانی, زنگ آلود پانی لوگوں کے گھروں میں آ رہا ہے, لوگ مجبور ہیں پانی پینے. اور یہ سمجھتے ہیں آپ نے میرا یہ جملہ ایم ڈی واسا صاحب کو ڈائریکٹ سینڈ کرنا, بڑے شوق سے وہ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام, وہ دیکھیں گے, سی ایم صاحب کو ڈائریکٹ سینڈ کروں گی. اور میں آج آپ کو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پینے کا صاف پانی میسر کر رہے ہیں تو آپ کن علاقوں میں کر رہے ہیں اس کی نشاندہی آپ کریں گے, اور جن علاقوں میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں, عوام جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے, لوگ بچے بیمار ہو رہے ہیں, وہاں کی نشاندہی ہم کریں گے. آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, ہماری ٹیم دکھائے گی کہ دیکھیے جی ایم ڈی واسا جو ہے وہ غفران احمد صاحب جو ہے وہ اس وقت کوہ نور ٹیم کے ساتھ ہیں, اور وہ جگہ جگہ جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جو ہے وہ افتتاح بھی کر رہے ہیں, صحیح بھی کروا رہے ہیں. اور یہ آپ کام کر لیں, ہم آپ کی شکر گزار رہیں گے. نہیں تو میں روز پروگرام کروں گی, یہ میں آپ کو علل اعلان بات کر رہی ہوں, کوئی وی سی واسا ہو, کوئی ایم ڈی واسا ہو, کوئی کچھ بھی ہو, ہمیں عوام کی بات کرنی ہے, ہمیں غریب آدمی کی بات کرنی ہے, ہمیں ایک عام آدمی کو انصاف دلانا ہے, اور ہم بولتے رہیں گے. بات یہ ہے ڈاکٹر نبیہہ کے ہمارے اب مجھے بریک لینے دیں کیونکہ میں نے نیکسٹ ٹاپک پہ جو بات کرنی ہے. اب میں اس پہ دوبارہ رکھ لیتے ہیں, میں اجازت چاہوں گا ایک شعر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شعر پڑھ دیں آپ, تاکہ میں پھر بریک لے لوں. اور شعر جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم اپنا, کیونکہ ہمارا پروگرام صبح کا فارمیٹ ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ سیریس باتیں کر کے لوگوں کو مطلب پوائنٹ تو اٹھاتے ہیں, لوگوں کے مطلب مسائل تو بتاتے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا شعر بھی سنا دیا جائے. اور ساگر صدیقی نے بڑا واسا والوں کے لیے شعر ہے, شعر جنرل ہے جی, شعر بس ہماری عوام کے لیے, اگر ہماری عوام اس کو سمجھے تھوڑا سا. اور ساگر صدیقی نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. اور آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ بھی سب لوگ جتنے بھی میرا پروگرام دیکھتے ہیں, میرے فالوورز ہیں, پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, سب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے آگے بڑھنا سیکھیے. آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ آواز اٹھانا سیکھیے. اپنے حق کے لیے آپ جب تک اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, ایک دفعہ کوئی نہیں سنے گا, 2 دفعہ نہیں سنیں گے, اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی آواز کو بلند کر کے جو ہے وہ ان محکموں کی کارکردگی کو صحیح کرنے میں میرا ساتھ دیں. اور جہاں جہاں پرابلمز آ رہی ہیں, جہاں جہاں آپ کے علاقے میں جو چیزیں ہیں, وہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ میرے پروگرام کے تھرو اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کوہ نور نیوز آپ کے ساتھ کھڑا ہے,
پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح جو ہے وہ یہ پلر بن کر یہاں پر کھڑے رہیں گے اور جب تک ساری باضابطیاں ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ پروگرام جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اسی کے ساتھ جو ہے بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آتی ہوں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے گا.